ہاتھ میں آتی نا کوئی چیز تو پھر قوم بھی چھوڑتی نہیں ہے اسے کو کہ یار آج آیا ہے یہ اونٹ پہاڑ کے نیچے، آج اس کو، تو پھر وہ بھی سب مل کر اس کی پھر فلم لے رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یار ہم بھی غلط کر رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہا تھا. تو تشویش تو ہوتی ہے نا، پریشان تو کرنا ہوتا ہے. مفتی صاحب کو شاید یاد ہوگا، یہ مطلب روایت جو میں نے پڑھی تھی کہ کسی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں صحابہ کرام علیہ رضوان جمع تھے، تو کسی نے مطلب کسی کے چپل چھپا لیے اور وہ چپل ڈھونڈ رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی تو انہوں نے جب چپل دیے تو بتایا گیا کہ میں نے تو دل لگی کی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا کہ مسلمان کو ستانا کیسا. ایسی روایت ہے. یعنی اس پہ یہی فرمایا تھا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ دوسرے کی رسی بھی اس کی رضا کے بغیر لے. تو لوگ وہ چابیاں رکھ لیتے ہیں موٹر سائیکل کی، پرس چھپا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نکال لیتے ہیں، اور چارجر چھپا لیتے ہیں، پتہ نہیں یہاں بھی ہوتا تو پتہ نہیں ہے، موبائل چھپا لیں گے، کیا کیا چھپا لیں گے. اچھا پھر یہ چھپا کر کسی کو دے دیں گے نا، اور بولیں گے پھر قسم کھا کے بولے قسم سے میرے پاس نہیں ہے. اچھا لی اس نے دی کسی اور کو، تو جس کو دی ہے وہ یہ بولے گا قسم سے میں نے نہیں لی، اس کو کسی اور نے دی تھی. یوں کر کے یہ سب کر رہے ہوتے، بڑا تماشا ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا یہ سب کے سب اس میں گناہ گار ہوں گے اور پھنسیں گے؟ بظاہر تو یہ کہ پریشان کیا نا، اس کو پریشان کرنا مسلمان کو بے سبب شرعی اجازت کے بغیر تو گناہ کا کام تو ہے. دل دکھے گا اس کا. اقبال ہاشمی صاحب ہیں خوشاب سے، یہ بھی عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف میں ہیں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی اسلام بھائی 52 سال کی عمر میں درس نظامی پڑھنا شروع کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، جب آنکھ کھلی ہوا سویرا. تو نور محمد بھائی مرحوم یو کے بریڈ فورڈ، یہ پرسٹ تھے، کرسچن تھے، پادری تھے اور مسلمان ہوئے تھے. 64 ایئر کی ایج میں انہوں نے درس نظامی شروع کیا تھا، اور پھر انہوں نے درس نظامی پورا بھی کیا، اور شاید اس کے 1 یا 2 سال کے اندر 19 دنوں میں ان کا انتقال بھی ہو گیا. اللہ مغفرت غریق رحمت. کراچی آئے تھے وہ. ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا باجماعت نماز میں مقتدی ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھ سکتا ہے؟ امام کے ساتھ جب پڑھ رہا ہے تو اعوذ اور بسم اللہ امام صاحب پڑھیں گے، یہ خالی ثنا پڑھیں گے. ایک سوال آیا، کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی نماز کے قاعدہ اخیرہ میں متعدد دعائیں معصورہ پڑھنا یا ایک ہی دعا کی تکرار کرنا کیسا ہے؟ قاعدہ اخیرہ میں جو اپنی منفرد ہے نماز پڑھ رہا ہے یا امام کے ساتھ بھی اگر پڑھ رہا ہے تو اس وقت وہ ذکر و اذکار یا دعائیں چند بار اگر پڑھنا چاہے امام کے سلام پھیرنے سے پہلے یا اکیلا ہے تب بھی وہ مختلف دعائیں پڑھ سکتا ہے. سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا سجدہ شکر بیٹھے بیٹھے یا اشارے سے کر سکتے ہیں؟ اگر جو مجبور ہے تو وہ اشارے سے، یعنی جیسے میں ہوں سجدہ حقیقی پر قادر نہیں ہوں میں، تو میرے لیے اشارے سے بھی کافی ہے. سجدہ شکر اور جنہوں نے مطلب جو عام آدمی ہے جو، تو ان کے لیے افضل طریقہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر. یہ سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار 5 بار یا اس طرح 7 بار کہہ کر وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. سلام پھیرنا نہیں ہے اس میں، نہ ہاتھ باندھنا ہے. اچھا اب اگر کوئی بیٹھے بیٹھے بھی کرنا چاہے اسی طرح تو کر سکتا ہے، لیکن افضل وہی کہ کھڑے کھڑے کرے. یہ سیدھی ایس ایم ایس کے ذریعے سوال یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام غلام طاہا ہے لیکن سرٹیفکیٹ وغیرہ پر طاہا امین ہے، تو کیا طاہا امین رکھنا نام یہ درست ہے؟ اس کے بارے میں جواب ارشاد فرما دیجیے. طاہا یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی اللہ جانے، اس کے بتائے سے اس کے حبیب جانے. معنی ہم لوگوں کو پتہ نہیں اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے. یہ معنی انسان غیر نبی کے لیے جائز نہ ہو، تو یوں ایسے ناموں سے بچنا ہے.
منع ہے, گناہ نہیں کہیں گے اس کو, کہ ممانعت ہے اس کی. تو اب وہ ڈاکیومنٹس میں تو اس کو درست کرنا واقعی لمبا پروسیجر ہے, تو اس لیے وہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اور عام بول چال میں غلام طاہا کا ہی اصرار رکھے عیسائی بھائیوں سے کہ مجھے غلام طاہا کہا کریں, یہ سمجھ میں آتا ہے. یہی یاسین نام کا بھی یہی معاملہ ہے, یہی مسئلہ ہے. امیر السلام رمضان المبارک میں کئی جو ہے وہ پوسٹ سوشل میڈیا کے اوپر روزے اور رمضان کے حوالے سے بھی چل رہی ہوتی ہیں, تو ایک یہ پوسٹ نظر سے گزری تھی کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ صرف روٹی کھانے سے ہی نہیں, حق کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ صرف روٹی کھانے سے ہی نہیں بلکہ حق کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کسی کا حق کھانے کی صورتیں کسی صورت میں ٹوٹے گا, کسی صورت میں نہیں ٹوٹے گا. مثلا یہ کہ کسی کا کھانا روزے کی حالت میں ناحق کھا لیا تو حق کھا لیا نا اس کا, روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر کسی کا ناحق پیسے دبا لیے تو یوں بھی اس کا حق تو کھا لیا, دبا لیا, روزہ نہیں ٹوٹے گا. گناہگار تو ہے, دونوں صورتوں میں گناہگار ہے. روزہ ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کی بات یہ پہلی شاید بجائی ہو. حضور یہ اس طرح کی جو ہوتے ہیں نا کہ جو حق بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, یقیناً حق امپورٹنٹ ہوتا ہے, رائٹس, تو اس طرح کی پھر عبارتیں لوگ چلاتے ہیں کہ جس طرح روٹی کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس طرح کسی کا حق کھاؤ گے نا تبھی تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی یہاں پر اگر یہ ان کو مراد لکھ دیا جاتا ہے کہ روزہ کا ٹوٹنے سے مراد روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے, اس کی روحانیت, جیسے کہ روزے میں گناہ کرنے سے اس کی روحانیت جاتی رہتی ہے. جی نورانیت, جزاک اللہ, روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے. تو اگر آپ کسی کا حق کھا جائیں گے تو آپ جو روزے کی نورانیت ہے وہ افیکٹڈ ہوتی ہے نا. تو اس میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ٹوٹنا وہ ٹوٹنا مراد نہیں ہے جو روٹی کھانے سے کھانا کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے. جی جی. محمد بلال اتاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شادی کے بعد ولیمہ کرنا ضروری ہے. ارشاد فرمائیے, مہنگائی بہت زیادہ ہے. ولیمہ کرنا سنت ہے, اور ولیمہ کے لیے آپ بولتے ہیں مہنگائی بہت ہے, تو اس کے لیے کوئی ہال بک کرا کے 35 ڈشیں بنانا ضروری ہے ولیمہ کے لیے. اپنے 2-3 دوستوں کو جمع کر لیا, سمجھے, اور کھچڑی کھلا دی تب بھی ولیمہ ہو جائے گا. سادہ سی غذا کھلا دی تب بھی ولیمہ ہو جائے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو سب سے بڑا ولیمہ کیا نا, سب سے بڑا, تو اس میں 1 بکری ذبح کی تھی, صرف 1 بکری. یعنی اتنا مختصر, وہ بھی بڑا ولیمہ یہ تھا. ہمارے ہاں تو بس یار ولیمہ آدمی گھبرا جائے سن کر کے ولیمے کے نام پر ہال بک کرے تو 100 بکریاں بھی کرائے میں پوری نہ ہو, پھر مزید 1 سے 1 ڈشیں اور لاکھوں لاکھ روپے مطلب اس میں خرچ ہوتے ہیں آج کل. اللہ خیر کرے, پتہ نہیں ہم کب سادگی پہ آئیں گے تاکہ غریبوں کی بھی شادیوں میں آسانیاں ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے امیر اہل سنت, آج ہمارے درمیان کشمیر اور پنجاب کے کچھ اسلامی بھائی ہیں, اور یہ آپ اگر سوال فرمائیں گے تو یہ اس کے جوابات دیں گے, مدنی فیس بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ. قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت کہاں نازل ہوئی؟ جواب دیجئے. جی آپ سلام کریں. السلام علیکم. مکہ مکرمہ میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکہ مکرمہ بہت بڑا شہر ہے. کس جگہ پہ؟ مشہور جگہ ہے وہ جہاں نازل ہوئی تھی. یہ نہیں معلوم. بہت مشہور جگہ ہے. آپ بتائیں گے, آپ بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے امیر سنت غار ہیرا. ماشاء اللہ، دونوں کے جوابات درست ہیں. دونوں مدنی فیس بھی ادا کر دیں. یہ غار ہیرا مکہ شریف میں تو آئی. مدنی فیس فیس دے دیں گے. جیب سے کیا نکال رہے ہیں؟ مدنی فیس کیا دے رہے ہیں مدنی فیس میں؟ کیا دے رہے ہیں؟ کیا دے رہے ہیں مدنی فیس؟ 3 روز قافلہ. نہیں، جیب میں کیوں ہاتھ ڈالا تھا آپ نے؟ بس فیس لیتے ہیں. کیا دے رہے؟ اچھا، جیب میں ہاتھ ڈال کے کیا دے رہے تھے؟ کیا رقم کے لیے ہاتھ ڈالا تھا یا پیسے نکال رہے تھے؟ یہ نکالا. پھر کیوں روک دیا آپ نے؟ دے دیں گے نا، بولیں آپ دے دیں. جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ پیسے نکال رہی ہیں. ماشاء اللہ. اب باکس لگے ہوئے اس میں ڈالنا چاہیں تو، مگر ہم مدنی فیس ان کو نہیں بولتے، پیسوں کو. وہ 3 دن کا مدنی قافلہ جیسے یہ بھی مدنی فیس میں دیا جا سکتا ہے چاند رات کو. جی 3 دن مدنی قافلہ انہوں نے بھی پیش کیا ہے. چاند رات مدنی قافلہ انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ. ان دونوں کو تحفے پیش کیے جائیں، دونوں اسلام بھائیوں. جواب دیجئے، قرآن کریم کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ جی یہ تھوڑا مشکل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریباً 23 سال میں تھوڑے عرصے میں نازل. جواب درست مان لیا جاتا ہے. مدنی فیس آپ کی ہر ماہ 3 دن مدنی قافلہ، ہفتہ وار سنتوں بڑا اجتماع اور ہر ہفتے مدنی مذاکرہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لائیے تحفہ پیش کیجیے. جی جواب دیجئے، عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے؟ عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشرہ مبشرہ سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری دی. ایک نشست میں ایک ساتھ جنت کی خوشخبری دی. ماشاء اللہ. جواب درست ہے. مدنی فیس الحمدللہ یا سیدی، اس سال 12واں مدنی قافلہ مکمل ہوا ہے. انشاءاللہ چاند رات مدنی قافلہ انشاءاللہ قریب. ماشاء اللہ. جواب دیجئے، مؤذن رسول کس صحابی کو کہتے ہیں؟ جی آپ جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. مدنی فیس انشاءاللہ ہر ہفتہ وار مدنی مذاکرہ دیکھیں گے انشاءاللہ. اجتماع اور عید کے بعد انشاءاللہ 3 دن مدنی قافلہ میں سے. انشاءاللہ تحفہ پیش کریں. آپ کے سوالات تو پورے ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مل کے ایک بار اپنے مدنی مقصد کا اظہار فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع
ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین ماہ رمضان المبارک کی آمد کی خوشی میں کیے جانے والے چراغاہ کے مناظر دکھاتے ہیں. مدینے کے سلطان سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے. روزہ عرض کرے گا اے رب کریم میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا, میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا, میری شفاعت اس کے لیے قبول کر. بس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی. رمضان کی روشنی, رمضان کی روشنی, مرجھائے تھے دل کھل گئے, اندھیرے تھے روشن ہوئے. رمضان کی روشنی, رمضان کی روشنی. سبحان اللہ. یا اللہ پاک جنہوں نے رمضان شریف میں رمضان کی تعظیم کے لیے روشنی کی ہے ان کی قبروں کو روشن فرما. آمین. 27 مارچ کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام. سوال کیا خواب میں جنت دیکھی جا سکتی ہے؟ جواب جی ہاں. سوال نمازی کے آگے سے گزرنے سے کیا نمازی کی نماز ہو جائے گی؟ جواب ہو جائے گی. سوال رمضان المبارک کون سی ام المؤمنین کا یوم عرس ہے؟ 17 رمضان المبارک کون سی ام المؤمنین کا یوم عرس ہے؟ جواب حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام بنت اسرار بورے والا, بنت غلام حسین عمر کوٹ, بلال سلیم اتاری لیا چوبارہ, محمد مجاہد مدنی بن محمد اجمل علی پور مظفر گڑھ, محمد جنید رضا اتاری راول پنڈی, علی حسین اتاری بن غلام مصطفیٰ لاہور, معتکف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ, بنت رفیق اتاریہ گجرانوالا, بنت اقبال ضیاء میرپور خاص, بنت نواز خان کراچی, ظہور احمد اتاری جیکب آباد, عبد الخالق اتاری جھنگ, بنت عبد الولیق اتاری نیو کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں میں قرآ کے ذریعے یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد مجاہد مدنی بن محمد اجمل,
علی پور مظفر گڑھ، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ سوال نمبر 2، کیا ماں باپ اپنے بچوں کے عقیقے کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ سوال نمبر 3، سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. الحمدللہ عز و جل ماہ نزول قرآن جاری ہے. اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کی کارکردگی ہمیں موصول ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے والوں کی کارکردگی ہمیں موصول ہوتی ہے. اسی طرح ماہ نیک اعمال کے طور پر ماہ رمضان المبارک منایا جا رہا ہے، اس کی کارکردگی بھی ہمیں موصول ہوتی ہے. اگر آپ کا بھی ان پر کسی پر عمل ہے تو آپ کو ایک نمبر دکھایا جائے گا، اس نمبر پر آپ اپنی کارکردگی بھیج دیں. انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں آپ کی کارکردگی بھی شامل کی جائے گی. آئیے آپ کو کارکردگیاں دکھاتے ہیں. رمضان المبارک 1445 ہجری 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 14,11,965. 14,11,965. اسلامی بہنوں کی تعداد 1,06,365. 1,06,365. ٹوٹل تعداد 15,18,330. 15,18,330. رمضان المبارک 1445 ہجری ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,49,806. 1,49,806. اسلامی بہنوں کی تعداد 86,203. 86,203. ٹوٹل تعداد 2,36,009. 2,36,009. رمضان المبارک 1445 ہجری قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں 28 مارچ. کل قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 2,39,786. 2,39,786. اسلامی بہنوں کی تعداد 2,09,36. 2,09,36. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 4,40,722. 4,40,722. دعوت اسلامی کے شعبے مجلس IT کی جانب سے معرفت القرآن کے حوالے سے ایک اپلیکیشن تیار کی گئی ہے. آئیے جانتے ہیں اس میں کیا کیا فیچرز ہیں. زندگی کو سنواریے قرآن کی روشنی سے. معرفت القرآن موبائل ایپلیکیشن جس میں آپ کے لیے قرآن سے آگاہی کے لیے آسان انداز میں لفظی ترجمہ اور ہر آیت کا بامحاورہ ترجمہ، مزید تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ مضامین، احکام قرآن اور تفسیری حاشیہ موجود ہے. خوبصورت رنگوں کے ذریعے قرآنی الفاظ و مطالب قرآن کی پہچان کیجیے. اس ایپلیکیشن کو پلے اسٹور یا ایپ اسٹور سے آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجیے. الحمدللہ جانشین امیر اہل سنت سے معتکف اسلامی بھائی اور دیگر اسلامی بھائی ملاقات کی سعادت پا رہے ہیں، دست بوسی کی سعادت پا رہے ہیں، برکتیں مل رہی ہیں. تو آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں اور کچھ تاثرات دیکھتے ہیں. السلام ماہ قرآن، السلام ماہ غفران، السلام ماہ رمضان، السلام ماہ رمضان، نعمت رحمان تحفہ یزدان، تحفہ رمضان، اے ماہ رمضان، اے ماہ رمضان سے جام ہے اجالا ہر طرف، رونقیں ہیں مسجدوں میں، نور پھیلا ہر طرف. 30 دن کے اعتکاف کے لیے آئے ہیں. اللہ والوں کے صحبت میں بہت کچھ ملتا ہے سیکھنے کے لیے. ہمارے نماز درست ہو گئے ہیں، ہمیں قاعدہ پڑھایا جا رہا ہے. اللہ والوں کے صحبت میں آ کے ہمیں پتہ چلا ہے دنیا دھوکہ ہے. ادھر 1 مہینے کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں. امیر اہل سنت شہزادہ امیر اہل سنت کی مطلب ان کا فیضان حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. الحمدللہ اچھی تھی ملاقات اور انہوں نے دم بھی کیا اور بڑا دل خوش ہوا ہے. جانشین سے ملاقات اور بیرا تو بیرا پاڑ، کافی دیر تک انہوں نے مجھے دم کیا اور کافی اچھا محسوس ہو رہا ہے، فیلنگ اچھا ہو رہا ہے. اب میں نے داڑھی کی نیت کی ہے اور الحمدللہ میں نے داڑھی الحمدللہ بڑھا لی ہے اور انشاءاللہ پچھلے توبہ کر لی ہے پیچھے سے، آگے سے انشاءاللہ سنت کے مطابق داڑھی رکھیں گے. مرحبا مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان،
مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جا